اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سادگی، اور سادگی کے تعلق سے حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں سنتے، کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم تھا اس میں اس بات کی بھی تاکید کی جاتی تھی کہ تاکیداً اگر کسی بات کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کو دہرایا کرتے تھے جب آپ کسی بات کی تاکید فرماتے تھے۔ اور سادگی کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آسان اور سہل زندگی گزاری جائے، انسان مشقت میں نہ پڑے، انسان کسی پریشانی میں نہ پڑے، چاہے وہ لباس میں ہو، گفتگو میں ہو، آپ کی وضاقتہ میں ہو، جس حوالے سے بھی آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو اس میں سادگی نظر آنی چاہیے۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی بہترین گفتگو بہترین انداز سے، بہت ہی سادہ اور پر اثر انداز سے کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معزز اسکالر، جن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان محبت کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، بہت آسانی کے ساتھ بہت سہل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے امتیاز آپا؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ان کی اگلی نشست پر جو تشریف فرما ہیں اسکالر ہیں، تدریس سے تعلق ہے الحمدللہ، بہت اچھے عمدہ الفاظ کا چناؤ فرماتی ہیں، ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو پروگرام میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کے بھی گوش گزار کیا کہ آج سادگی جو ہمارا موضوع ہے، اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے اور سادگی کا درس دیتا ہے۔ امتیاز آپا یہ بتائیے گا کہ سادگی کی ضرورت، میں چاہوں گی اس کی اہمیت یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، بے شک۔ اور اسلامی تعلیمات پر ہم نگاہ ڈالیں تو ان میں سادگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ سادگی کیا ہے؟ نفس کو بے جا خواہشات سے روکنا، کم سے کم سامان زندگی میں باوقار اور شاندار طریقے سے زندگی گزارنا۔ کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر فخر کریں، نمود و نمائش کریں، تسنع سے کام لیں، ریا کریں، اس پر فخر اور تکبر کا اظہار کریں، یہ ساری چیزیں سادگی کے الٹ ہیں۔ جب آپ سادگی اختیار کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، آپ اپنے اندر خود غرضی کی، اس تکبر کی اور اس انسانوں میں اپنے آپ کو ایک نمایاں کر کے دکھانے کی جو صفت پائی جاتی ہے نا، یہ شخصیت میں عیب دکھاتی ہے، شخصیت میں ایک نقص کی علامت ہے، اور جس کے اندر سادگی پائی جاتی ہے گویا اس کی شخصیت تکمیل کی طرف ہے، وہ باطناً مضبوط ہے اور پر اعتماد ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو میانہ روی اور اعتدال پسندی کو سادگی سے ملایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت وسط قرار دیا، میانہ روی ہر چیز میں پسند فرمائی، اور یہ معاشی تقاضے ہوں یا آپ کی ذاتی ضروریات ہوں، ہر جگہ میانہ روی سے کام لینا ہے، اعتدال سے کام لینا ہے۔ آپ معاشی حوالوں سے ہی دیکھیں تو ایک بخیل شخص ہے، بخیل شخص کیا کرتا ہے؟ پیسہ جمع کرتا ہے، مال اور دولت کو، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، وہ دولت کی گردش کو روک دیتا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس کے اپوزٹ پایا جاتا ہے جو اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچ آدمی، فضول خرچ آدمی نمود و نمائش سے کام لیتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہی جو معاشی طاقت ہے اس کی دولت، اس کو ضائع کر رہا ہے،
اسلام نے ان دونوں کے درمیان کے راستے کو پسند فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر رکھو نہ ہی کھلا چھوڑ دو, واہ کہ نہ ہی تمہارے سبحان اندر وہ اللہ. بخیلی پائی جائے اور نہ ہی تم اسراف سے اسراف کام کرو. لو. میانہ پھر روی کی جی اختیار میانہ کرو. روی بے کی راہ شک. کو اختیار کیا جائے. پھر ایک اور ٹرم استعمال ہوئی تبذیر کی. تبذیر کیا ہوتا ہے کہ ناجائز چیزوں پر بے تحاشا خرچ کرنا اور پھر اس پر نمود و نمائش اور فخر کا اظہار کرنا. تو اسلام نے ان چیزوں کی نفی کی, ان کو ناپسند کیا, اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بات کی ثبوت ہے کہ بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادہ طرز زندگی کو اپنایا. پھر آپ دیکھیں تو صرف یہی نہیں بلکہ زندگی میں خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہیں. ہاں بے تو شک. خوشی میں بھی آپے سے باہر نہ ہو جانا. ہاں. جو میں نے لفظ استعمال کیا نا کہ ایک مومن کی کچھ شان سے زندگی گزارنی ہے, کیا بات باوقار طریقے سے زندگی گزارنی. تو بہت خوشی میں بھی وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے, ہاں. غمی میں بھی اس قدر وہ نہ چلا جائے کہ مایوسی کی طرف چلا جائے. نہیں, اس کے اندر وقار ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے. بے شک. پھر آپ دیکھیں تو ایک حالت آتی ہے عیش کی اور تیش کی. تو وہ مسلمان ہی کیا جسے عیش میں یاد خدا نہ خدا رہی, نہ رہے. جسے سبحان تیش اللہ. میں خوف خدا نہ رہا. کیا بات ہے, تو بہت اس اچھی غیظ و بات. غضب کی حالت کو بھی کنٹرول کرنا, اور اس عیش کی حالت میں بھی جب آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تو یاد خدا سے آراستہ کرنا اور سادگی سے زندگی گزارنا. اس سادگی کو ہم ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ فلاں شخص کے اندر درویشی پائی جاتی ہے. یہ درویشی کیا ہے؟ کیا بات نبی ہے. کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام طرز زندگی میں ہم صلی دیکھیں اللہ علیہ تو آپ کے بارے میں آتا ہے یجلس علی الارض یاکل علی الارض, سبحان زمین اللہ. پر بیٹھنا, زمین پر کھانا کھانا, یہ درویشی ہے, یہ سادگی ہے جس سبحان کو اللہ. اسلام سبحان اللہ. پسند پسند کرتا ہے. فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا, ذات اطہر کا آپ نے ذکر کیا ہے. ارم جاں صاحبہ, آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی اور یہ گفتگو یہیں سے اور مزید آگے بڑھائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہاں ہیں, ملت اسلامیہ کے قائد ہیں, لیڈر ہیں الحمدللہ پوری انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق میں آپ کس طرح سے سادگی کو بیان فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, بے شک. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سبحان اللہ. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. بلا شبہ. ہم جب اپنی زندگیوں کو گزارنے کا کوئی طریقہ سوچتے ہیں تو ہمیشہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے میں اپنی ماں جیسا بنوں, یا اپنے باپ جیسا بنوں, اپنے چچا جیسا بنوں, اپنے تایا جیسا بنوں. بے شک. بینگ اے مسلم, ہم کو اپنی اولاد کو یہ سکھانا چاہیے کہ جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ ان کے جیسا بنو بیٹا. بے شک. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں شاید قصے کہانیوں کی حد تک اپنے گھروں میں رکھ لی ہیں, ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہ ہیں تمام کائنات کے, کہ جہاں سے جاتے ہیں چیزیں سجدہ کرتی ہیں. اللہ جب اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے کہ کہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دو, ان کے بستر کا یہ حال ہے کہ اس چٹائی پہ سوتے ہیں کہ جس کے نشان ان کے جسم مبارک پہ چھپ جاتے ہیں. اللہ. اور جب حضرت ابو ہریرہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے نرم چٹائی بچھا دوں, تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میری مثال تو اس مسافر کی طرح سے ہے جو موسم گرما میں سفر کر رہا ہے اور کچھ دیر کو سستانے کے لیے ایک چھاؤں کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. پھر تم یہ دیکھو کہ آپ کا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بستر مبارک ایسا تھا کہ چمڑے میں کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے. تو آپ کے پاس کیا نہیں تھا, آپ تو دنیا کو تو چھوڑو, اگر رب سے ایک دفعہ دل میں وہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی تو میرا رب جو تھا وہ عرش سے وہ چیز اپنے محبوب کے لیے میسر کر دیتا. بے شک. اس کے علاوہ آپ کا لباس ایسا تھا کہ جس میں انتہائی سادگی, تو رہنے دو کہ کئی سادگی بھی کہیں دور کھڑی شرماتی تھی, بے شک, کہ پیوند اتنے لگے ہوتے تھے. اور بلکہ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کو بہت حسین و جمیل چادر کاڑھ کے دی, اچھا, اور آپ نے تہمت کی طرح وہ باندھی, اور ایک صحابی نے آپ سے وہ مانگ لی. اللہ تو اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کے طے کر کے وہ چادر ان کو بچھوا دی,
اور جب دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ وہ تم نے کیوں مانگی تو اس صحابی نے فرمایا کہ باخدا میری صرف ایک نیت ہے کہ جب میں مروں تو اس کو میرا کفن بنا دیا جائے. اللہ تو سرکار علیہ السلام کے پاس تو خود نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی. آپ اپنی زندگی کو کم سے کم سامان کے ساتھ رکھتے تھے. جب کھانے پینے کی بات کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ جو کی روٹی یا پسا ہوا جو یا جو نگلنا وہ تو سب ایک دوسری چیز ہے. کہ ایک مرتبہ آپ نے دودھ کے پیالے میں شہد ملا کے دے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے 2 سالن ایک ساتھ کر دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو بے جا استعمال مت کرو. کہ مطلب دیکھو آج ہمارے ہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ دسترخوان ایک جگہ سے شروع ہو اور دوسری جگہ جا کے ختم ہو جائے. وسیع دسترخوان اتنا زیادہ. چلو کھلانا پلانا سب بہت اچھی باتیں ہیں. پھر یہ کہ آپ نے اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی. مصعب بن عمیر اتنے ناز و نم میں پلے, اس قدر دولت, اتنا پیسہ مکے میں, لیکن مدینے میں یہ حال تھا کہ جانور کی چمڑے سے اپنا جو جسم تھا وہ ڈھانپتے تھے. اور سرکار علیہ السلام آپ کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے, آپ کی مثال دیتے تھے کہ اس سے زیادہ ناز و نم میں کوئی نہیں پلا. آپ کی سرکار علیہ السلام کی دیکھو سادگی کو ان کے اصحاب نے چنا. جی کہ حضرت اگر ہم عمر کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ کرتا اتنا پھٹ گیا تھا کہ آپ نے اسے پیون کاری کے لیے دیا. تو جن صحابی کو دیا تھا انہوں نے ایک نیا کرتا بھی سی دیا. تو آپ نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا, چھوا اور کہا کہ نہیں, یہ میرا پسینہ جذب نہیں کر سکتا. اللہ. تو یہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کا حال تھا کہ جو خود مالدار تھے, جن کے پاس پیسہ تھا. خدا نخواستہ یہ نہیں تھے کہ اصحاب سارے ہی غریب تھے. بے انتہا اصحاب ایسے تھے جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر ماشاءاللہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتایا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی اور اللہ کا حکم دل سے ایسے مانتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, سامان جتنا کم رکھیں اتنا اچھا ہے. اچھا دیکھو اس کے پیچھے ایک لاجک بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بخل کو بے انتہا ناپسند فرمایا ہے اور ہمیشہ دینے کو اور خیرات کو اور اللہ کی راہ میں دینے کو بے انتہا پسند فرمایا ہے کہ تم اپنی چیزوں کے منہ کھول دو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب جس حد تک ہو سکے برابر کے ہو جائیں. سبحان اللہ, یہ بڑی پیاری بات ہے, ایک برابری کا درس. اور اگر جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کچھ ایسا خیال, اپنی کمتری, اپنے پاس ان وسائل کا نہ ہونا, اس کا احساس نہ ہو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری کی پوری آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس پر مزید کلام کریں گے, سادگی کے تعلق سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف مذہبی اسکالر تشریف فرما ہیں جو سادگی کے حوالے سے, سادگی کے تعلق سے بہت بہترین اور بہت ہی سہل سادہ انداز سے گفتگو فرما رہی ہیں. امتیاز جاوید حاکمی صاحبہ تشریف فرما ہیں. محترمہ ارم ضیاء صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. امتیاز آپا, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند واقعات کا بھی ذکر کیا وقفے پہ جانے سے قبل, اور یقیناً یہ موضوع بھی اتنا وسیع ہے, اس پر بہت گفتگو اور بہت کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا سادگی کا تعلق صرف وضاقتہ سے, ظاہری لباس سے ہی ہے؟ زینب, ابھی ہم جس سادگی کا ذکر کر رہے ہیں, جو تعلیمات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ سادگی ایک پورا طرز زندگی ہے جو آپ کی گفتگو میں بھی ہو, آپ کے ہر عمل سے بھی اس کا اظہار ہو کہ ایک طبیعت میں تواضع کا پایا جانا, عاجزی اور انکساری کا پایا جانا, اس کا اظہار لباس سے ہو رہا ہوتا ہے, وضاقتہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک اہم فیکٹر ہے جو دکھاتا ہے کہ آپ کتنے سادہ ہیں, مگر سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک طرز حیات ہے, زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے. وہ آتا ہے اور آپ کے جوڑے کو ٹٹولنے لگ جاتا ہے, خود اس نے موٹا کمبل پہنا ہوا ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سادہ ہوں اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے تو بڑا شاندار جوڑا پہنا ہوا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا, میرا لباس جنتیوں کا لباس ہے اور تمہارا لباس دوزخیوں کا سا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے اور ظاہری لباس میں زود رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس ایک واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف لباس سے بات نہیں بنتی,
جب تک ہم اپنے اندر سے اس تکبر کو، اس تسنع کو، اس بناوٹ کو نکال نہ دیں. اب ظاہراً موٹے کمبل کا لباس پہن لینا، مگر کیا کہ اندر آپ کے دکھاوے کی خواہش ہو کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی آپ کے اندر للہیت تو نہ آئی نا، آپ کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہی نہ آیا. سادہ طرز زندگی کو ہم نے اس لیے اپنانا ہے کہ تواضع اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، میرے اندر کے تکبر کی نفی ہوتی رہے. ایک شخص بھڑکیلا لباس پہنتا ہے اور یا ایک خاتون ہے اس کی جگہ، تو آپ دیکھیں زیورات سے لدی بندی ہے اور دوسروں کو سادگی کی تلقین کر رہی ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. تو ایک طرز حیات ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہی بات ہے امتیاز آپا کہ جب کوئی فرد جو نصیحت کر رہا ہے، کسی بات کی تعلیم دے رہا ہے، کسی چیز کی تدریس بیان کر رہا ہے، تو اس کی اپنی وضاقتہ بھی ایسی ہو تاکہ وہ اس کا جو طریقہ تعلیم ہے، اس کے الفاظ اس کی شخصیت سے بھی میچ ہوں اور دوسرے پہ اثر انداز بھی ہوں. ایگزیکٹلی زینب، بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے اس 5 فٹ کے جسم پہ لاگو نہیں کرتے، ہم دوسرے کو کیسے کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اور معاشرے میں تبھی جائے گا جب آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا. تو یہ ایک ایسا طرز حیات ہے جو ہر حال میں، ہر موقع پر ایک تواضع کو آپ کے زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور چند درویش لوگ زمین کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ شہزادے ہیں آپ کون و مکان کے، آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور وہ کنارے پر بیٹھ کر آپ کو بلا رہے ہیں، مگر آپ کی یہ تواضع ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ ہے سادگی. میرے آقا علیہ السلام کے زیر نگی پورا عرب تھا، مگر کھردری چارپائی پر سو رہے ہیں آپ. اسی طرح آپ اپنا جوتا آپ علیہ السلام خود گانٹ لیتے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ سادگی کی تعلیم ہے جو امت کو دی جا رہی ہے. ایک غریب شخص اگر اپنا کام باوقار طریقے سے کرتا ہے تو اس میں بھی سادگی پائی جاتی ہے، اور یہی طرز عمل اگر امیر میں پایا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے. غریب مایوس نہ ہو، غریب کے اندر لالچ نہ آئے، اور امیر کے اندر ریا نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، تو تب ہم کہیں گے کہ تھوڑی سی طرز زندگی میں سادگی آ گئی، کیونکہ نفس کو روک لیا اور باوقار اور شاندار طریقے سے زندگی گزارنا معمول بنا لیا. بے شک. ارم ضیاء صاحبہ، آپ کے جانب بڑھوں گی، اور ہم اپنے ناظرین سے بھی یہی باتیں جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں سادگی کی، اور سادگی در حقیقت واقعی اپنانی بھی چاہیے اور ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس دور حاضر سے ریلیٹ کریں تو اس میں جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کا ظاہری لباس ہے، اچھے برانڈ کی گاڑی ہے، موبائل ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، تو اس اسٹیٹس کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے دور میں کیا جاتا ہے. اس تناظر میں ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر خواتین اس حوالے سے بہت زیادہ نوٹس بھی کی جاتی ہیں کہ بھائی بڑے اچھے کپڑے پہننے ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ زینب بالکل صحیح اور درست فرما رہی ہو اس وقت تم، کیونکہ دیکھو ہم نے اپنی زندگی کو بہت مشکلات میں ڈال دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہیں، یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو دوسرا کیا کہے گا، ہم نے یہ نہیں کیا دوسرا کیا کہے گا. ہم 24 گھنٹوں میں سے کسی لمحے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارا رب کیا کہے گا. بے شک. تو یہ جو ایک ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہوئی ہے نا، لیکن میں سمجھتی ہوں اور اپنی تمام بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل جس دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، میں گزر رہی ہوں، تم گزر رہی ہو، ہماری دیکھنے والی بہنیں گزر رہی ہیں، جس پینڈیمک کا ہم شکار ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ سکھا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہم کو سادہ رہنا سکھا گیا. اس نے ہم کو یہ بتا دیا کہ برانڈز پہنے بغیر بھی عیدیں منائی جا سکتی ہیں. بے شک. یہ ہمیں یہ بتا گیا کہ اگر آپ نے 1000 لوگوں کو نہیں بلایا اور 100 لوگ جمع کر لیے تو بھی بیٹی کو عزت کے ساتھ آپ رخصت کر سکتے ہیں. بے شک. یہ ہمیں یہ بتا گیا کہ اگر آپ وہ بڑے بڑے دسترخوان نہیں بنا سکتے لیکن پیکٹ بنا کے لوگوں کے گھروں پہ خاموشی سے رکھ آتے ہیں تو اس سے آپ ڈھیروں دعائیں لے لیتے ہیں، کیونکہ نہ دینے والے کو یہ پتا چلا کہ میں کس کے گھر پہ دے کے آیا ہوں، نہ لینے والے کو یہ پتا چلا کہ میرے رب نے یہ رزق مجھے کس کے وسیلے سے پہنچا دیا. آپ صرف دعائیں سمیٹ رہے ہیں، نہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، نہ آپ کی بیٹی کا وہ لاکھوں روپے کا جوڑا دیکھ کے کسی غریب بچی کے دل میں وہ ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی اپنی شادی میں، کیونکہ دیکھو
یہ بڑا ظلم ہے میرے نزدیک بے شک کہ ہم دوسروں کی خواہشات کو اپنے اللہ نے ہم کو دیا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا قیمتی لباس پہننا تکبر نہیں ہے، لیکن اس کو پہن کے اس سوچ کا شکار ہونا کہ لوگ میری تعریف کریں، یا دوسرے کو کمتر یہ تکبر جاننا ہے کہ تم نے اگر پہنا اور اس سوچ سے پہنا کہ مجھے دنیا دیکھے، نہ کہ تم پہن کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو یہ پہننے کی توفیق دی۔ بے شک۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں، اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، آج کے دور کی بات ہے، اس وقت تو میرے خیال سے کوئی یہ نہیں کرتا ہوگا، کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ مجھے دیکھ کے تعظیماً لوگ کھڑے ہو جائیں، اللہ تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو تم یہ دیکھو کہ آج کا جو دور ہے، تو اب یہ کرونا وائرس جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا استاد بن گیا، بے شک اس نے ہمیں سکھایا ہے، یقین مانو۔ اور بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر، میں کہتی ہوں ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں اسے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہوتا ہے، اگر وہ صرف اس لمحے میں اپنے آپ کو ریسٹرین کر لے کہ میری استطاعت ہے کہ میں 25,000 کا جوڑا پہن سکتی ہوں، لیکن میں اس کو کم کر کے اگر 10,000 پہ آ جاتی ہوں یا 15,000 پہ آ جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں یار میں 10,000 اس کو دے دوں، اور اس لمحے میں اسٹرین اپنے آپ کو کر لوں، ریسٹرین، تو مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پہ کہ مجھے وہاں صبر کا اجر مل جائے۔ بے شک تو یہ سادگی اپنانے سے اور دکھاوے سے دور رہنے سے آپ کو ایک بہت زبردست چیز مل رہی ہوتی ہے جسے ہم صبر کہتے ہیں، آپ اس کا اجر لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر اس شخص کو بہت پسند فرمائے گا جس نے دنیا میں کسی بھی معاملے میں اپنے رب کی خاطر اپنے نفس پہ صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ارم ضیاء صاحبہ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 3-4 مہینے ہم نے اس طرح سے اپنے گھروں میں گزارے ہیں، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ہر شخص ایک صف میں کھڑا ہے، ہر ایک کی پہنچ ایک ہی جگہ پر ہے، کسی نے یہ نہیں چاہا، اور کسی نے اگر بہت زیادہ جیسا اسراف بھی کرنا تھا، شادیوں کی ڈیٹس فکس تھیں، لاکھوں روپے کے ہالس جو ہے بک کروائے ہوئے تھے، لیکن پروردگار عالم نے یہ جو سینیریو ہے ہم پر ڈال کر یہ واضح کر دیا کہ دولت مال اسباب ہونے کے باوجود بھی میں سب کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہوں۔ زینب تم یہ دیکھو رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس بیماری نے امیر اور غریب نہیں دیکھا، بالکل صحیح۔ اس بیماری نے سب کو روک ڈالا، ورنہ یقین مانو ہم تو اس دور کے باسی ہیں کہ اگر یہ بیماری دنیا کے کچھ حصوں میں نہیں ہوتی تو اہل ثروت لوگ فلائٹیں پکڑ پکڑ کے وہاں پہنچ جاتے، بے شک اور بیچارے غریب جو ہوتے وہ پھر یہی سوچتے رہ جاتے کہ ہم اس کا شکار ہیں۔ میرے رب نے سب کو اس میں مبتلا کیا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو میرے رب کی طاقت، تو انسان کو اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کھل کے یہ دکھا دے کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ اس ذرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور پچھلے اتنے دنوں سے ہمیں یہی احساس ہو رہا ہے، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، میں پرسنلی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے اس پینڈیمک میں یقین مانو اپنی خوراک کم کر لی، اپنے گھر کا راشن کم کر لیا کہ ہم اپنے گھر کے راشن میں سے دوسروں کو بانٹ سکیں۔ بالکل درست فرمایا۔ امتیاز آپا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم سادگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سادہ زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں دور رکھتی ہے، کیا فوائد ہیں سادگی کے، ارشاد فرمائیے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ہم سادہ زندگی گزاریں، کس طرح سے سادگی اپنائیں کہ اس کے مفید اور مؤثر اثرات ہم پر آ سکیں۔ دیکھیے زینب، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک جس سے آغاز بھی ہوا تھا آج کی گفتگو کا کہ سادہ طرز زندگی ایمان کی علامت، بے شک۔ تو ایمان مضبوط ہوتا ہے سادہ طرز زندگی سے، اس سے زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، آپ کو تصنع اور بناوٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اب یہ نہیں آپ کر رہے ہوتے کہ منرل واٹر ہی ہوگا تو میں پیوں گی، عام پانی بھی مل جائے تو شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک آپ کی شخصیت اندر سے پورے اعتماد ہو جاتی ہے۔ جہاں تصنع ہے نا، جہاں بناوٹ ہے، جہاں ریا ہے، دکھاوا ہے، وہاں دراصل شخصیت کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، کمی پائی جاتی ہے، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور انسان شیطانی راہوں پر جلدی نکل جاتا ہے۔ تو آپ جب سادہ طرز زندگی اپناتے ہیں تو آپ کو چیزوں کی، بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی، جتنی آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں تو ادھر نیاز مندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔
اس دنیا سے آپ نکل آتے ہیں، اس کی زنجیروں سے باہر نکل آتے ہیں، تو ادھر آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی آسان ہو گئی، آپ کا بجٹ آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ کہاں آپ کو اس دکھاوے کے لیے کتنا پیسہ لگانا پڑ رہا تھا، صحیح۔ اور پھر بھی لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں بنتی۔ ہاں، مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ دکھا کے اور نمود و نمائش کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دین کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی عزت اور محبت بڑھتی چلی جاتی۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے سادہ طرز زندگی کو اپنایا اللہ کی رضا کے لیے، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں آپ مقبول ہو گئے، آپ کو عزت، مقام اور مرتبہ مل گیا۔ اور یہ ایک فرد کے اثرات پورے معاشرے پر جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ آپ کی اس طرز زندگی کو دیکھ کر آپ کے دوست، احباب، آپ کے گھر والے متاثر ہوں گے، اور اس کا اثر ان پر بھی جائے گا کہ دیکھو ایک شخص اتنا پر اعتماد ہو کر اور اتنے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ شخصیت کا حسن اصل اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، بالکل اس کا باطن ہے۔ اور اگر باطن ہی حسین و جمیل ہوتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر پر پڑتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، حال بدل جاتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر ظاہری وضاقتہ میں اور ظاہراً آپ بڑے متقی بن رہے ہیں، نیک بن رہے ہیں، مگر اندر آپ کے برائی پائی جاتی ہے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اندر سے نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے کہ جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف مذہبی اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ ارم ضیاء صاحبہ۔ سادگی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سادگی ہے۔ ارم ضیاء صاحبہ، آپ کو اس گفتگو میں مزید شامل کروں گی، اور بہت سے پوائنٹ ہم نے اب تک کی گفتگو میں شامل کیے، لیکن ظاہر ہے صرف سادگی لباس تک محدود نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر حصہ، آپ کی زندگی کا پورا جو جز ہے، پورا کل ہے جو آپ کی شخصیت کا، اس میں پوری شخصیت میں ہر لحاظ سے، ہر انداز سے، آپ کے کھانے پینے میں، آپ کی گفتگو میں بھی اتنی بناوٹ نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسا اسٹائل نہ ہو کہ جس میں آپ کا تکبر جھلکتا ہو۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ گفتگو کریں، یہ بھی سادگی کے اندر آتا ہے۔ ارشاد فرمائیے گا مزید کچھ اس اعتبار سے کہ صرف ظاہری وضاقتہ کے علاوہ بھی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو سادگی میں شامل ہوتی ہیں۔ زینب، جیسے تم نے گفتگو کی بات کی، جی، تو یہاں میں کہوں گی کہ جیسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لباس بڑا سادہ پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بظاہر بہت زیادہ درویش اگر میں بولوں تو صفت دکھانا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ گفتگو میں الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کرتی ہوں اور میں کس حد تک کر سکتی ہوں اور میری پہنچ کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے، کیونکہ آپ نے وہی والی بات ہے کہ آپ کا باطل کچھ اور ہے، آپ کا ظاہر کچھ اور ہے۔ اللہ کو تو وہ بندہ پسند ہے کہ جس کا دل بھی صاف ہو، جس کی زبان بھی صاف ہو، جس میں غرور اور تکبر چھو کے نہ گزرا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہی امت سے کچھ لوگ قیامت کے دن چوٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے، اور پوچھنے پہ دریافت فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو تکبر جو ہے وہ علم کا بھی ہے، وہ مال کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، عبادتوں پہ تکبر کرتے ہیں، وہی میں کہہ رہی ہوں، علم کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، عمل کا بھی ہے۔ اب اگر آپ یہ تکبر کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاج سادہ نہیں ہے، آپ اپنے رب کے بجائے اس سامنے والے شخص سے اپریسیشن لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے اور آپ لوگوں سے 2 قدم آگے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ سادگی نہیں پائی جاتی، کیونکہ سرکار علیہ السلام کو دیکھو کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ چلا کرتے تھے، آپ ان سے آگے نہیں چلا کرتے تھے، آپ کو یہ نہیں پسند تھا کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، آپ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے کہ اکثر لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب آپ مدینے پہنچے تو یہ تک ہوا کہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے وہ پہچان نہیں پائے، کیونکہ اصول تو یہی تھا کہ جو لیڈر ہے وہ تھوڑا آگے چلے گا، مگر آپ اپنے لوگوں کو اتنی عزت دیتے تھے۔ اور اس کا تم دیکھو کہ اس کا تمہیں فائدہ بھی ملتا ہے کہ تمہارے گھر پہ کوئی میڈ آتی ہے
और तुम शाम की चाय बनाती हो हाँ। और एक कप तुम उसको भी दे देती हो, एक मुस्कुरा के, तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। या अभी ईद आई, बकरीद आई, और माशाल्लाह आती हैं, आती रहेंगी इंशाल्लाह, और उस दिन तुम अपने घर में काम करने वाली से या जो ड्राइवर हैं, तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं, वो जाके उनसे गले मिल लेते हैं, उनको ईद मुबारक कह देते हैं, तो यकीन मानो उनकी ईद वहाँ मुकम्मल हो जाती और है। एक इक्वलिटी का मैसेज भी बिल्कुल, चला जाता है। आपको ये हो जाता है कि मतलब मुझ में और तुम में फर्क नहीं है, ये आपके मिजाज की सादगी है। हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमको हर पहलू की रहनुमाई मिलती है। अब बात यह है कि ये दुनिया तो आर्जी ठिकाना है, तो सबसे पहले अपने आप को इसी बात का एहसास दिलाना है कि ये आर्जी ठिकाना है, वहाँ के लिए कुछ करने, और वहाँ के लिए करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लो। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के बंदे राज़ी आपसे हो जाते हैं तो यकीन मानो वो पाक परवरदिगार अपनी मोहब्बत के दरवाजे अपने उस बंदे के लिए खोल देता है, जिससे उसके बंदे राज़ी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब वक्त की ज़रूरत भी है और अहमियत भी है, और इस बात के ऊपर हमें अमल भी करना चाहिए और अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। और आजकल तो देखो बच्चे बड़े बूढ़े सब एक साथ है ना, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। बिल्कुल, आप बिल्कुल वजह फरमा रही थी रमज़ा साहिबा, जैसे कि आप ने गुफ्तगू में दौरान गुफ्तगू में इरशाद फरमाया कि दुनिया एक वाकई आर्जी ठिकाना है। यहाँ पर हम जितनी सादा ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, जितना कम साजो सामान जमा करेंगे, क्योंकि दुनिया की मिसाल ऐसी दी गई है जैसा कि आप ये पलकें अपनी झपकते हैं, बस इतनी सी मिसाल है। या एक पानी के बुलबुले को लेकर जो मिसाल दी गई है, यानी पानी में चंद सेकंड के लिए जो बुलबुला उभरता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी की, इंसान ये इस दुनिया की मिसाल ऐसी है। तो कम से कम सामान जब हम इकट्ठा करेंगे और जो कुछ वहाँ भेज देंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन है। और जितना भी हम अपनी आसाइशों में पड़ेंगे, दीगर चीज़ों में पड़ेंगे, उतना हम अपने ऊपर बर्डन डालेंगे, मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर होगा, ज़िम्मेदारी का जो एहसास हमारे ऊपर है वो तो खुद है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम अपने ऊपर बर्डन जमा कर लेते हैं उससे हम आज़ाद हो जाएंगे। इम्तियाज़ आपा, शादियों का भी जैसे ये सीज़न भी गुजरा है और बहुत से घरानों में शादियां भी हो रही हैं, उसमें भी बड़ा इसराफ नज़र आता है। सादगी का ताल्लुक़ उस एतबार से भी गुफ्तगू आप इरशाद फरमाइए और सादगी को उस हवाले से भी फरमाइएगा। ज़ैनब, मैं उस तरफ आती हूँ, अगर उसे एक वाक़या सुनाते हुए आपको बात का आगाज़ करूँगी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर हुकूमत है और आपको मालूम है कि खुलफ़ाए राशिदीन में उनके दौर में बहुत वसी वरीज़ सल्तनत है। 22 लाख मुरब्बा मील पर आप हुक्मरानी कर रहे हैं। रूम का सफ़ीर आपसे मिलने के लिए आता है ना, ढूंढता है, तलाश करता है कि वो कहाँ है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उसे बताया जाता है कि मस्जिद में होंगे। तो जब वो वहाँ जाता है तो आप एक ईंट को तकिया बनाए और कपड़ों में आपके पैबंद लगे हुए आप सो रहे हैं और वो पूरा कांप जाता है। उस पर इतना जलाल की कैफियत उनकी तारी हो जाती है, हैबत तारी हो जाती है उनके उस रंग से, उस तर्ज हयात से। वजह ये थी कि उन्होंने जो कुछ किया था अल्लाह की खातिर किया था और अब उनकी तबीयत और मजाज में वो रंग आ गया था कि वो आता है मिलने के लिए और आप सो रहे हैं मगर वो कांप रहा है। तो जबकि उनके दरबार इतने शहाना होते थे बादशाहों के, जो वो देख कर आ रहा था, तो यही सादा तर्ज जिंदगी ये कब नसीब होती है? जब इंसान दुनिया की जंजीरों से निकल के अल्लाह का हो जाता है, तो वो उसकी ज़िंदगी सहल भी हो गई, आसान भी हो गई, उसमें सुकून भी आ गया। अब उसे ईंट तकिया बना के भी नींद आ जाती है, वो आराम से सो जाता है क्योंकि उसको वो टेंशन नहीं रही, वो डिप्रेशन से निकल आया कि जो तसन्नु और बनावट हमें दे रही होती है। हमें हर लम्हे ये ख्याल होता है, वो एक लतीफ़ा है कि एक खातून बात करती है तो वो कहती है कि मेरे घर में सांप आ गया, दूसरी पूछती है कि वो सांप का क्या हुआ, वो कहती है हाँ वो 42 इंच की टीवी से वो इतने बड़े रेफ्रिजरेटर पर गया, उससे एसी पर गया, तो उससे उस पर गया। तो ये एक बात यह है कि वो सिर्फ अपनी घर की तय्युशात को बताना चाह रही थी। यही हाल हमारा हो चुका है। हम किसी ना किसी अंदाज से रिया का शिकार हो रहे होते हैं, नमूद नुमाइश के शिकार हो रहे होते हैं और उसका बहुत ज़्यादा मौका ही मिलता है तकरीबात में। क्योंकि इंसान क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी जो भी उसके पास है उसका इजहार हो, लोगों में हो, और लोगों के मिल बैठने का मौका आता है जब तकरीबात होती हैं। हमारे यहाँ एक त्यौहार भी हैं, दीनी त्यौहार भी हैं, फिर खुशी गमी के मौका पर भी लोग जमा हो जाते हैं। तो उन मौके पर ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमारे इसराफ से काम लेने से बहुत से लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। जो लोग नहीं कर पाते उनका दिल दुखी होता है
کہ وہ اس انداز سے فیملی میں نہیں اظہار ہاں، کر پا احساس رہے، کمتری میں احساس مبتلا ہو کمتری جاتے میں ہیں لوگ۔ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ اس کو پسند نہیں فرما رہا، تو ہم نے کیا اس سے کمایا، اس بے جا اسراف سے کام لیتے ہوئے، نمود و نمائی سے کام لیتے ہوئے۔ اس لیے سب سے زیادہ نازک موقع وہ ہو جاتا ہے جو ایسے ہم نے شروع میں کہا کہ خوشی اور غمی دونوں میں اعتدال پسندی کو پسند کرنا، پھر یہی چیزیں آپ کو حرام ذرائع کی طرف لے جاتی ہیں۔ سادہ طرز زندگی حلال ذرائع میں آرام سے اپنائی جا سکتی ہے، مگر جتنی نمود و نمائش اور اس اپریا کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کے ذرائع ناجائز ہوتے جائیں گے۔ حرام ذرائع سے دولت آئے گی تو گھروں سے اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو مسلم معاشرے کا کیا عالم ہو چکا ہے، مخلوط تقریبات ہو رہی ہیں، لباس اور وضع قطع دور چلا گیا ہے اسلامی اس تہذیب اور ثقافت سے، تو کون اس کو پلٹائے گا؟ ہم اور آپ ہی ہیں نا۔ اگر ہم کوشش کریں گے اللہ کی رضا کے لیے آغاز سفر کریں گے تو اس کی رحمت اور برکت ساتھ ہو جائے گی۔ تو ہر موقع پر، خاص مواقع پر جب لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا طرز عمل سادہ ہو، بالکل آسان ہو، سہل بالکل ہو۔ درست فرمایا آپ نے۔ ارمزا صاحبہ، آخری لمحات ہیں کیونکہ میں چاہوں گی کوئی اس تعلق سے، اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو خاص طور پر، یا اور تمام ہی دیکھنے والے ہمارے جو ناظرین ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، فرمائیے گا۔ زینب، بس یہ بولوں گی کہ جیسے ابھی امتیاز آپا نے کہا کہ سادگی ظاہر ہے آپ کو سکون دے دیتی ہے، آپ کو اطمینان دیتی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے کہ آپ اتنے اس میں پکے ہو جائیں کہ سامنے والا شخص کسی بھی سادہ شخص کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ کی ضروریات سمٹ جاتی ہیں نا، تو اگر کوئی شخص آپ سے غلط کام کرانا بھی چاہتے ہیں تو اس کو پتا ہے کہ میں اس کو کس چیز کے اوپر جھکاؤں گا، یہ تو کسی چیز پہ جھک ہی نہیں سکتا، اس کی ضروریات زندگی اتنی محدود ہیں کہ میں اس کو خرید نہیں سکتا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا سوائے رب کے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، اور کوئی آپ کی اچھائی کو مجبور کر کے آپ کی ضرورت سے خرید نہیں سکے۔ یعنی اس نے اپنے سادگی سے اپنے آپ کو ایسی انمول کر دیا، شیل انمول کور کر اپنے دیا کر نا۔ لی کہ کوئی اس کو پھر سادگی کو کوئی خرید نہیں سکتا نا، بالکل صحیح۔ تو وہ اس کو خرید نہیں سکے گا۔ سادگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور ایک بات بس ضرور کہوں گی فرمائیے۔ کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مس کنسپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت ڈائمنڈ کا سیٹ پہن لیا تو میں بہت سادہ ہوں، سمپل ہوں، یا میں نے بہت برانڈڈ سادہ سوٹ پہن لیے جس میں چمک دمک نہیں ہے تو میں بہت سادہ ہوں۔ تو یہ سادگی نہیں ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ سادگی تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کو دیکھ کے کسی کے دل میں وہ خواہش پیدا نہ ہو، اس سے لوگوں کو بچائیے۔ بے شک، آپ دونوں ہی کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تشریف لاتی ہیں جب بھی، بہت اچھی گفتگو اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے، ہمارے ناظرین کو۔ آج کا جو موضوع تھا وہ ہے سادگی، اور سادگی کے تعلق سے جس طرح سے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا۔ ایک بات اور جو میں نے پڑھی اس کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ جس طرح سے امیر المومنین جب بیت المقدس میں تشریف لا رہے ہیں اور لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، جب آپ وہاں سے چلتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ فقط ایک اونٹ ہوتا ہے اور ایک غلام ہے، اور جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو غلام اونٹ پر سوار ہے اور آپ اس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر وہاں کے لوگ جس طرح سے آپ سے متاثر ہوئے ہیں، یہ یقیناً ہماری جو تاریخ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان واقعات سے بالکل بھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ان باتوں کو کرنے ہی کی نہیں بلکہ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے، آپ سب کو پروردگار عالم سادہ زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔